اولیاء کرام نے یہ فرمایا کہ تمہارے دل کا جو بہترین علاج ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ عشق الہی، عشق رسول، عشق مرشد. اور یہ فرمایا کہ عشق تمہیں کہاں سے ملے گا؟ عشق والوں سے ملے گا، جن کے پاس یہ عشق کا فیض ہے، عشق کی دولت ہے، جو عاشق ہیں اللہ رسول کے. فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ تاکہ تمہیں وہاں سے وہ عشق تمہیں ملے اور تمہارے دلوں کو زندگی ملے، تمہارے دل کو شفا ملے. جو اہل عشق ہیں، اہل محبت ہیں، ان کے پاس جاؤ، کیونکہ جو چیز آپ کو چاہیے آپ ڈھونڈتے ہیں، یار یہ چیز کس کے پاس ملے گی، اس کے پاس آپ جاتے ہیں، اس بندے سے آپ ملتے ہیں جا کے، بھی تیرے پاس یہ چیز ہے یار، مجھے چاہیے، مجھے دے دے. تو جسے عشق الہی چاہیے، عشق رسول چاہیے، اس کو کہاں جانا پڑے گا؟ جو اہل عشق ہے، اہل محبت ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس جائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ عشق الہی ملے گا، عشق رسول ملے گا، عشق کا فیض ملے گا. حضرت مولانا روم فرمایا کرتے تھے، اے عشق تیرا شکریہ، اے عشق تیرا شکریہ، اے عشق تیرا شکریہ، میرے تمام غموں کا علاج تو ہی ہے. جب عشق ہوتا ہے پھر انسان پھر سب کچھ محبوب کی رضا کے لیے، عاشق محبوب کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے. جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کیا. یہاں علی اصغر کے نیزہ لگا، ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ تو ایک علی اصغر، اگر اس طرح کے 1000 علی اصغر بھی ہوں تو تیری راہ میں قربان کر دوں گا. پھر بندہ کہتا ہے مال بھی قربان، جان بھی قربان، اولاد بھی قربان، ٹھیک ہے نا، سب کچھ قربان کر کے کہتا ہے اس کی مہربانی اس نے قبول کر لیا. عاشق تو وہ ہوتا ہے. اس لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کی 1000 سال زندگی ہو، 1000 اس نے اپنی جان سے، مال سے اپنے پیر کی خدمت کی ہو، اور پھر ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں نے بڑا کام کیا جی، میں نے بڑی خدمت کی ہے، تو فرمایا کہ اس کا سارا کچھ ضائع ہو جائے گا، وہ نے اپنی ساری محنت برباد کر لی. اس لیے اگر ہم اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھتے رہیں گے تو ہماری اصلاح ہوتی رہے گی. اگر ہم اولیاء کرام کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، اکیلے اکیلے رہنا شروع کر دیں گے، پھر یاد رکھیں پھر شیطان کا غلبہ ہونا شروع ہو جائے. شیطان کو اتنی طاقت ہے، وہ تو تمہاری رگوں میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے تمہاری رگوں میں خون گردش کرتا ہے. وہ تو ہر وقت تمہارے پیچھے لگا کھلا دشمن ہے تمہارا. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نفل بھی نہ چھوڑو. زیادہ عبادت گزار سے کہا بھائی چل ٹھیک ہے تو نماز پڑھ، نفل چھوڑ دے. اس کو نفلوں پہ اکسائے گا، اس کو یہ نہیں کہا فرض چھوڑ، اس کو کہے گا پہلے بھائی تو نفل چھوڑ. وہ کہا چلو یار نفل کی خیر ہے، نفل چھوڑ دو. فرمایا اگر نفل چھوڑے گا ایک دن شیطان کہے گا چل سنتے بھی چھوڑ دے، فرض ہی کافی ہیں. فرمایا کہ پھر وقت آئے گا تم سے فرض بھی چھڑائے گا. تو اولیاء کرام جو تھے اپنا فوراً محاسبہ کرتے کہ شیطان انہیں ورگلانے کی کوشش کرتا تھا. اولیاء کرام جانتے تھے نا کہ شیطان کے ہیلے کیسے ہیں، شیطان کے مکر کیسے ہیں، شیطان کیسے انسان کو تباہ کرتا ہے. حضرت غوث اعظم کے پاس شیطان آ گیا، کہنے لگا کہ 40 سال ہو گیا آپ کو عشاء کی وضو سے نماز فجر ادا کرتے ہوئے، تو چلیں آج تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، آج چلو آرام کر لو تھوڑا سا. حضرت غوث پاک فرماتے کہ جیسے ہی میرے نفس نے مجھے دعوت دی نا اس کا، فرماتے کہ پھر میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا اور پھر میں نے پورا قرآن شریف ختم کیا اور کہا خبردار اے نفس، اگر تو نے آئندہ مجھے سستی کی دعوت دی. اس لیے شیطان پہلے حملہ کرتا ہے آپ کی سوچوں سے، آپ کی سوچوں کو گندا کرے گا، پھر آپ کی نظروں کو گندا کرے گا، پھر آپ سے وہ گناہ کروا لے گا. تو اس کی ابتدا کیا ہوتی ہے؟ آپ کی سوچوں سے ہوتی ہے. اس لیے اولیاء کرام اپنی سوچوں کا بھی محاسبہ کیا کرتے تھے. ایک اللہ کے ولی تھے تو بڑی ان کی نا دعائیں قبول ہوتی تھی، بڑا فیض تھا انہیں محسوس ہوا کہ میرا سب کچھ ہی ختم ہو گیا، فیض لگے سے پکڑ ہو گئی. تو ایک بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے جب معاملات دیکھے تو کہنے لگے تم نے کبھی غلط سوچا ہے، کچھ سوچو تم نے کیا ایسا سوچا. وہ سوچے میں نے کیا ایسا سوچا، سمجھ نہ آئے انہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دستگیری، اللہ نے فرمایا کہ بارش ہو رہی تھی. اللہ کے ولی نے سوچا بھی یہ جو سمندر ہے یا دریا ہے تو یہاں کیا ضرورت ہے برسانے کی، اللہ کو برسائے تو یہ سبزے پہ برسائے، مٹی پہ برسائے، چلو یہاں سے کوئی اناج نکلے، کوئی یہاں پہ سبزہ ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ صرف اس کی سوچ کی وجہ سے میں نے اس کا سارا فیض طلب کر لیا. کہ یہ کون ہوتا ہے کہ میرے معاملات میں داخلت، اس کو کیا پتہ، جیسے چاہوں میں کروں. تو یہ کیوں سوچتا ہے کہ اچھا جی اللہ تو نے ایسے کیوں کر دیا، ایسے کیوں کر دیا. تو میں کہ اس کی بات ہمیں پسند نہیں آئی، یہ سوچ اس کی پسند نہیں آئی. اس نے کہا ہاں واقعی میں سوچ رہا تھا. اللہ فرمایا جب زمین پر بارش برساتا ہوں تو سبزہ اگاتا ہوں، اور جب سمندر میں بارش برساتا ہوں تو سیپیاں اور موتی میں پیدا کرتا ہوں. تو فرمایا کہ میری حکمت میں جانتا ہوں، میں رب ہوں. تو فوراً توبہ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو یہ بتایا کہ سوچوں کا بھی اثر پڑتا ہے آپ کی روحانیت پر، آپ کے معاملات پر. جب آپ غلط سوچیں گے، غلط سی جاتی جائے گی تو کیا ہوگا، تو پھر اسے آہستہ آہستہ آپ کو شیطان جو اپنی طرف کھینچ کے لے جائے گا. حضور خواجہ سرکار نے بلکہ جہاں پہ یہ دعا لکھی ہوئی تھی نا کہ میں نے دنیا اور آخرت تیرے لیے ترک کیا تو اپنی محبت مجھ پہ تمام فرماوا، ایک چھوٹی سی ایک اور تحریر بھی لکھی ہوئی تھی، اعتراض فیض کے دروازے کو بند کر دیتا ہے. اعتراض کا تعلق آپ کی سوچ کے ساتھ ہے نا. حضور خواجہ سرکار فرماتے تھے کہ جی اعتراض ہے تو فوراً مرشد سے پوچھ لو، اس کی درستگی کروا لو، اس کا پوچھ لو مجھے وسوسہ آ رہا ہے، مجھے خیال آ رہا ہے تو بتائیں اس کا حل کیا ہے. وہ آپ کی اصلاح کر دے گا، وہ سمجھا دے گا. اگر اس کی درستگی نہیں نہ کریں گے، اعتراض آپ کے دل میں پلتا جائے گا، پھر اس کا زاویہ ہی بدل جائے گا، آپ کی نگاہ کا، آپ کی سوچ کا زاویہ بدل جائے گا. اگر آپ اپنے اعتراض کو دور نہیں کریں گے، فوراً اس اعتراض کو پکڑ لیں، اس کی آپ اصلاح کریں. خود ہو سکتی ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر مرشد سے کروا لیں. اگر نہیں کروائیں گے، خود سوچتے رہیں گے تو بس پھر شیطان آپ کو ہو سکتا ہے کسی ٹائم بھی اچک کر لے جائے آپ کو.
تو جب آپ کے ذہن میں اعتراض آئے گا نا تو وہاں پہ فوراً فیض کا دروازہ بند اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا، آپ سے اللہ تعالیٰ وہ نسبت کا فیض ہی سلب کر لے گا، وہ سارے روحانی معاملات بھی ختم ہو جائیں گے کہ ظاہر میں آپ کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کے باطن کی دنیا اجڑ جائے گی۔ اگر اعتراض آ جاتا ہے تو پھر فوراً اپنی درستگی کرے، کم از کم وہ اس کا بد عقیدہ تو نہ ہو، اپنے مرشد سے سلسلے سے وہ معاملات نہ ہو کہ اللہ رسول کی رحمت سے مرشد سے دور ہو جائے، تو فوراً اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔